لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. اعزائے گرامی، پہلی ماہ مبارک رمضان سے آپ کے سامنے روزانہ کی دعا کی تشریح، تفسیر اور ترجمہ بیان کیا جا رہا ہے تاکہ ہم اس سے استفادہ کر سکیں کہ معصومین نے ہمیں جو تعلیم فرمائی ہے روزانہ کی دعا میں وہ کن مطالب کی طرح متوجہ ہمیں کیا ہے۔ تو 19ویں دن کی دعا کی تشریح آپ دیکھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفر فی حظ من برکاتہ وسہل سبیلی الی خیراتہ ولا تحرمنی قبول حسناتہ یا ہادی الحق المبین۔ دیکھیں یہاں پہ ترجمہ آپ کے سامنے پہلے پیش کر دوں کہ بار الہ پروردگار اس مہینے میں یعنی ماہ مبارک رمضان میں خیر و برکت میں میرا جو حصہ ہے، حظی یعنی میرا حصہ ہے نا، من برکات ہی یعنی ماہ رمضان کی برکتوں میں خیر و برکت جو ہونے والی ہے اس میں جو میرا حصہ ہے وہ وفر معنی ہوتا ہے زیادہ مقدار میں قرار دے دے، بہت زیادہ۔ وسہل سبیل الی خیرات، اور میرے لیے اس کی برکت اور اس کی خیر حاصل کرنے کی راہ کو ہموار کر دیں، یعنی ہم جو ہے اس کو حاصل کر سکیں۔ اور پھر جو ہے ولا تحرمنی قبول حسنات ہی، اور پروردگار اس کے نیک اعمال کی قبولیت سے محروم نہ کر، یعنی جو ہمارے لیے جو ہے خیر و برکت یعنی نیک چیزیں جو ہے جو ہموار ہو رہے ہیں، راستے ہموار ہو رہے ہیں، تو اس کی قبولیت میں جو ہے بہرحال محرومیت ہمارے لیے قرار نہ دے۔ ولا تحرمنی، مجھے محروم نہ کر، قبول حسنات ہی، اس مہینے میں جو نیکیاں ہم انجام دے رہے ہیں اس کے قبول کرنے کو تو یعنی ہمارے لیے محروم قرار نہ دے، یعنی ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیاں جو ہے تو قبول نہ کریں۔ یا ہادن الحق المبین، اور پروردگار تو جو ہے اے ہدایت کرنے والا حق مبین کی جانب۔ تو بہرحال جو ہے اس یعنی دعا میں اگر آپ غور کریں تو دو باتوں کی طرف جو ہے متوجہ کیا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس مہینے کی جو خیر و برکت ہے اس سے استفادہ کرنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو نیکیاں ہم انجام دے رہے ہیں اس کی قبولیت کا معاملہ ہے۔ تو یہ طے ہے کہ جس طریقے سے اللہ کا ایک نظام ہے کہ اس کی رحمتیں غضب پر جو ہے وسیع ہے، وہ رحمان ہے، رؤوف ہے اور یعنی رحیم ہے، وہ مہربانی جو ہے اعلیٰ درجے پہ کرتا ہے، اور اس کا بہترین نمونہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار وہ نمونہ عمل ہے اللہ کے افعال کے لیے۔ تو اب آپ دیکھنا ہوگا کس طریقے سے اہل بیت اطہار وہ باقاعدہ اپنی رحمتوں سے سرشار کرتے ہیں۔ تو ایک نمونہ پہ بھائی اللہ تو ہے سریع الرضا ہے، بہت جلدی راضی ہو جانے والا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اہل بیت اطہار بہت جلدی راضی ہو کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ کس طرح جلدی راضی ہونے والا ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ جناب حر کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ امام حسین السلام کا راستہ روکنے والا یہی لشکر تھا۔ پروردگار نے امام حسین السلام کو اپنا نمائندہ بنایا تھا، اور ظاہر سی بات ہے امام ہے، 12 امام کے اوپر اعتقاد رکھنا امامت کے عنوان سے ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے، کسی ایک امام کا انکار انسان نہیں کر سکتا۔ تو اب ان کی مہربانیاں آپ دیکھیں کہ سامنے والا دشمن بھی ہے تو پانی پلا رہے ہیں، در پہ آ گیا نادم پشمان ہے
تو جلدی راضی ہو کر جو ہے اپنی مہربانیوں کے دائرے میں لے آئے اور نتیجے میں جو ہے وہ جناب حر بن گئے اور شہدائے کربلا میں ان کا شمار ہونے لگا۔ تو وہی مسئلہ ہے کہ اللہ کی رحمت اور برکتیں جو ہیں اس سے استفادہ کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم جو ہیں اس مہینے میں اللہ کے جب مہمان ہیں تو اللہ سے ہم مانگیں، اور مانگنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو اللہ، ویسے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں جو ہے وسیع پیمانے پہ نازل ہوتی رہتی ہیں، اور اس مہینے میں بالخصوص جو ہے زیادہ زیادہ نازل ہوتی ہیں۔ تو اب جو ہے جو برکتیں نازل ہو رہی ہیں، جیسے ظاہر سی بات ہے شب قدر ہے، تو شب قدر میں جو ہے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں زیادہ زیادہ نازل ہوتی ہیں، اور اس کا فائدہ جو ہے انسان حاصل کر سکتا ہے۔ آج 19 تاریخ ہے، ظاہر سی بات شب قدر جو ہے کل گزر گئی رات میں، تو اب اعمال جو انجام آپ نے دیا ہے اس کی برکتیں آپ تک پہنچیں گی، اس کی رحمتیں آپ تک پہنچیں گی۔ دعاؤں کا سلسلہ، دعائیں جو ہے جوشن کبیر جو آپ کے لیے ہے کہ کہا گیا کہ 3 دن جو ہے کم سے کم 3 مرتبہ جو ہے ماہ مبارک رمضان میں آپ نے دعائے جوشن کبیر پڑھ لیا تو آپ کے لیے جو ہے یعنی جنت معین کر دیا جائے گا، تعین ہو جائے گا، جنت میں جگہ ملے گی۔ آخر جو ہے مقصد کیا ہے؟ جب آپ دعائے جوشن کبیر پڑھتے ہیں تو 10 یعنی ہر بند میں 10 نام ہے اللہ کے، وہ اللہ کی صفتیں ہیں۔ آپ جو ہیں جو 100 مرتبہ پڑھتے ہیں تو ہر ایک میں 10 جو ہے کہتے کہ اللہ کے یعنی صفات ہے، اللہ کے نام ہے۔ آپ جو ہیں جب 1000 مرتبہ جو ہے اللہ کو پکار رہے ہیں تو ہر ایک صفت کو بھی آپ کو دیکھنا ہوگا۔ اگر آپ نے جو ہے اللہ کے لیے کہا کہ مثلا جو ہے یہ یعنی ہادی ہے، ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، تو اب ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، اس میں غور کریں کہ اللہ کس طرح ہدایت کا راستہ دکھا رہا ہے۔ ابھی آپ نے ہادی پڑھا نہیں پڑھا، ہدایت کا راستہ دکھا رہا ہے، حق کے مبین کی طرف راستہ دکھانے، اور اس کے بعد نیکیاں، ایک نیکی کے بدلے میں اللہ 10 نیکیاں لکھتا ہے، 10 ثواب دیتا ہے، اور اس مہینے میں باقاعدہ جو ہے اس کا کئی گنا ثواب ملتا ہے۔ تو کم از کم جو ہے اس مہینے میں انسان کو جو ہے قدم آگے بڑھانا چاہیے، بیماروں کے لیے جو ہے کوئی راستہ نکالے، بیماریوں کا علاج کروا دے، ہے نا، بھوکوں کو جو ہے کھانا کھلا دے، پیاسوں کو پانی پلا دیں، اور اس کے بعد جو ہے جو بے لباس ہیں ان کو لباس پہنچا دیں۔ اس میں سب کو آگے آنا پڑے گا، تبھی کہیں جا کے جو ہے انسان اپنی انسانیت کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ مین چیز ہے انسانیت، شرافت۔ وہ اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو اپنے عقل کا صحیح استعمال کر کے جو ہے نیک عمل کی طرف جو ہے قدم آگے بڑھائے گا۔ تو وہی پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی جا رہی ہے، وَلَا تَحْرِمْنِي، پروردگار ہمیں محروم نہ کر جو نیکیاں اس مہینے میں ہیں اس کی قبول کرنے میں، یعنی جو نیکیاں ہم نے اگر انجام دی ہے تو اس کو تو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ تو اس لیے زبان اچھی طرح گفتگو کرنا آپ کو ہونا چاہیے، ہاتھ کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، آپ کا ہاتھ جو ہے جود سخاوت میں قدم آگے بڑھائے، زیادہ زیادہ کوشش کیجئے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ کہتے بہت ہیں لیکن کرنے میں جو ہے پیچھے رہتے ہیں۔ اہل بیت اطہار میں یہ بات نہیں پائی جاتی، وہ جو کہتے ہیں کر کے دکھاتے ہیں، قدم قدم پہ جو ہے ان کے اندر جود و سخاوت کا مادہ پایا جاتا ہے۔ مولا کائنات جن کی آج جو ہے یعنی 19 تاریخ کو جو ہے روز ضربت ہے، یوم ضربت ہے، سر پہ ضربت لگی تھی مولا کے، تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، فزتو ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو کامیابی علی کی زندگی ایک کامیابی کی زندگی تھی، ولادت خانہ کعبہ میں، اور شہادت مسجد کوفہ میں ضربت لگی، اس کے نتیجے میں ہوئی شہادت۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ علی کی شہادت کس بنیاد پر ہوگی؟ شدت عدل کی بنیاد پر۔
ان کی زندگی پوری عدل و انصاف پہ گزری ہے. کامیابی کی زندگی. مولا فرما رہے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا، یعنی پوری زندگی کامیابی کی ہے. تو علی کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے اور مطالعہ کر کے جو ہے ہمیں اس کام کو آگے بڑھانا ہے. تبھی تو جو ہے یعنی جب مولا نے جو ہے خطبہ شعبانیہ میں سوال کیا نبی سے کہ یا نبی اللہ یہ بتائیے کہ اس مہینے میں بہترین اعمال کیا ہے، کون سا عمل بہتر ہے؟ قال ورع عن محارم اللہ، اللہ نے جو حرام کرا دیا ہے اس سے دور رہنا، اس سے اپنے کو بچا کر رکھنا، یہ بہترین عمل ہے. غور فرمایا آپ نے. تو آخر بارگاہ معبود میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس مہینے میں ہمارے لیے برکتیں جو ہے نازل فرما اور قرضدار کے قرض ادا فرما، بیماروں کو شفا عنایت فرما، اور جو افراد جو ہیں کسی بھی لحاظ سے پریشان ہیں ہر طرح کی پریشانی دور فرما، اور امام کی آواز انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل